السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ ایوری ون. نادیہ خان، زہیب حسن آپ کے سامنے ہیں. بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہیں، بہت سی خبریں آپ کو دینی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا اس شو میں جو ہوتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں. مارننگ کی ڈوز بہت ضروری ہے. جو ضروری. مارننگ میں آپ کو انفارمیشن کی، انٹرٹینمنٹ کی ڈوز چاہیے، کمپلیٹ ہے یہ جی وائٹامن. 2 گھنٹے کی ڈوز آپ کو ملے گی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ صبح دوپہر شام والا ہے، تو دوپہر میں 4 بجے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا ہاں، تو اس کے اندر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا نہیں؟ آپ ہمیں لائیو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ذرا ریپیٹ پہ دیکھیں گے. صحیح بات ہے. اچھا جی، تو آج کے شو میں بڑی دلچسپ چیزیں بھی ہیں، کچھ آپ کو اویئر بھی کرنا ہے، بہت سی امپورٹنٹ ایشوز ہم نے بات کرنی ہے اور انٹرٹینمنٹ تو ہوگا ہی. تو ہم آج کچھ تحقیق، سائنس اور ٹیکنالوجی، تحقیق، ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، طبی، اس میدان میں پاکستانی سائنٹسٹ بڑا زبردست کارنامے سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اور ہیلتھ سیکٹر میں دنیا کے لیے ظاہر خدمات ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، دنیا بھر کے لیے بہتری کے لیے. اور جتنا زہیب علاج ضروری ہے اتنی ہی ریسرچ امپورٹنٹ ہے، بالکل، تاکہ علاج بہتر ہو. تو ساتھ ساتھ ریسرچ دیکھیں R&D اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کرے گا تو آپ کی پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی جائے گی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہوتی جائے گی. ہمارے شو پہ جو آئے ہیں، میں کہتی ہوں جس سیلیبریٹی پروفیسر آج آئے ہیں شو پہ، جو کہ پرائڈ آف پاکستان ہے ماشاءاللہ. بالکل ایسے ان سے ملاقات آپ کی ہم نے انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے ان کو ملی بھی ہے. ایگزیکٹلی. پروفیسر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا، ذرا بتا دیں اور بھی کیا شو پر ہے. اچھا جی، پھر ہم کو بڑی امپورٹنٹ ایک ایشو ہے آٹزم بچوں میں. یہ اس کی بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی ریسرچ کچھ کہتی ہے. اور پھر اگر کوئی چائلڈ ایسا ہے تو اس کی تربیت کرنا، اس کو تعلیم دلانا، اس کو معاشرے کا ایک پروڈکٹیو شہری فرد بنانا، یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اور اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ پہلے تو وہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کو اویئر کرائیں ود کہ جی آپ کے کیا ٹیکنیکس ہیں، ایسے بچوں کو کیسے لے کے چلے جائیں، ان کی تربیت کیسی ہوگی، ان کو سمجھنا، ان کا پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. اچھا، پھر ہم بات کریں گے، ہم ہمیشہ پولوشن کی بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں گرین بیلٹس ہونی چاہیے، لیکن اسپیس کم ہوتا جا رہا ہے، ورٹیکلی شہر بڑھتے جا رہے ہیں. تو ورٹیکل پلانٹیشن کیا ہے؟ جب ہم ورٹیکل بڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ ورٹیکل پلانٹیشن کے ساتھ، یعنی کہ کچن گارڈنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے تو ہم کیسے بنائیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ ورٹیکل جو اب پلانٹیشن ہو رہی ہے اس میں ایسے پودے ہیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اسپیس کم لیتے ہیں اور اچھا خاصا جو ہے نا آپ اس میں اپنے ویجیٹیبلز گرو کر سکتے ہیں، اسپیشلی لیفی ویجیٹیبلز. بالکل ایسے ہی ایگرو بیسڈ اکانومی میں جہاں ہمیں سب کچھ، ساری ویجیٹیبلز اویلیبل ہے، فروٹس اویلیبل ہے، اجناس اویلیبل ہیں، تو ہمارے یہاں تو فوڈ انفلیشن ہونی ہی نہیں چاہیے اگر ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہو. تو آج ہم اس پر ذرا فوکس کریں گے. اور بھی بہت کچھ ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے ہمارے شو پر. لیکن سب سے پہلے جو انتہائی اہم ایشو پاکستان طب کے میدان میں ترقی کر رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سائبر نائف جیسے آ گیا پاکستان میں. اور پھر جو بھی گورنمنٹ ہے وہ توجہ دے رہی ہوتی ہے کہ پبلک سیکٹر میں اس طرح کی فیسلٹیز دی جائیں تاکہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر جا کے وہ پیسے ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو علاج کی سہولت ہر جگہ، فار فلنگ ایریاز میں بھی اور شہروں میں بھی میسر ہو. اس کے لیے R&D ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت متحرک ہونا بہت ضروری ہے. تو پاکستان نے عالمی سطح پر ایک اہم سائنسی اعزاز حاصل کر لیا. وہ اعزاز کیا ہے بھائی؟ پاکستانی جو 58 سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ دنیا کے ٹاپ 2% میں آتے ہیں. ریکگنائز، یہ بڑی ریکگنیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دنیا کے ٹاپ 2% جو سائنسدان ہیں، یونیورسٹی کی ہے نا یہ رپورٹ. جی بالکل، یہ رپورٹ ان کی ہے اور انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کے تو ٹاپ میں ہیں وہ. ٹاپ اس میں سے جی. تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ڈائبٹیز پر بڑی ریسرچ ہے اور اتنی ایکنالجمنٹ ان کو ملی ہے کہ ان کی ریسرچ کے مطابق میں تو کہتا ہوں کہ اب علاج وغیرہ اور اس میں بہتری آنی چاہیے، امپروومنٹ آنی چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ پروفیسر صاحب کا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا ہوں. تو پروفیسر صاحب بتائیں، یہ جو آپ کی ریسرچ ہے آن ڈائبٹیز، اس سے ملک کو، لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ہمارا کہنا یہ تھا شروع سے ہی، 96 سے میں انگلینڈ سے ٹرین ہو کر آیا تھا، جب سے کہا تھا کہ ڈائبٹیز بہت پھیل رہی ہے. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس 7 ملین 70 لاکھ لوگ تھے ڈائبٹیز. صحیح. ہمارا کہنا یہ تھا کہ اسی وقت سے وہ ریسرچز کی جائیں جس سے ہم روک تھام کر سکیں ڈائبٹیز کے لیے. انفارچونیٹلی پوری طرح مٹیریلائز نہیں ہوا وہ، لیکن ریسرچز ہم نے اسی حساب سے کی. اور جو یہ 2% ٹاپ
سائنٹسٹ کے ذکر میں آ رہا ہے نام, تو اس میں بیسیکلی میرا سوال یہ ہوتا ہے لوگوں سے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری ریسرچ سے ملک کو, قوم کو, دنیا کو, عوام کو, مریضوں کو کیا فائدہ ہو. صحیح. ہماری ریسرچ سے مراد پاکستان کے لیے پہلے تو پرائرٹی ہے, البتہ یہ کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہے, دین مینا ریجن ہے, دین گلوبل, تو یہ امپلیکیشنز دیکھنی ہے. تو میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں اور سارے دوست اور یونیورسٹیز اور لوگ کولیبریٹرز جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ بھائی ڈائبٹیز میں کچھ اچھی خاصی ہماری ریسرچ سے کیا ریسرچ ہے یہ تو دیکھیں, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ڈائبٹیز پھیلنے کے عوامل کیا ہیں. ٹھیک. تو سب سے زیادہ تو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر میں ڈائبٹیز ہوتی ہے. ہمارا کہنا تھا کہ یہ دیکھیں پاکستان میں کس عمر میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, کیونکہ ویسے دنیا کے اندر کتابوں میں جو لکھا ہے وہ 40 سال کا لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری ریسرچ سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ ہمارے تو 20 25 سال کے لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا پھر اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس ایج میں ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے. تو ہم نے بلوچستان کے اندر جا کے 16 گوٹ اسکرین کیے, 16 گوٹس, اور ہم نے دیکھا کہ 15 سے 25 سال میں ٹریگرنگ ہو جاتی ہے ڈائبٹیز کی. جب بچے ابھی گرو کر رہے ہیں, ایڈولسنٹ ہیں, کھیلنے کودنے کی, پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, اس وقت میں ان کی ڈائبٹیز پھیلنے کے بڑھ جاتے ہیں. مثلاً اوبیسٹی یعنی موٹاپا, مثلاً فیملی میں ڈائبٹیز, مثلاً اسموکنگ اور تمباکو وغیرہ, یہ سب رسک فیکٹرز ہیں فار ڈائبٹیز. تو ہم نے کہا اس سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے کراچی میں اسکولوں میں جا کر 8 سے 10 سال کے بچوں کو دیکھا, اور یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے مشکل اسٹڈی تھی, کیوں اس میں آپ اسکول کے بچوں کو جا کے فاسٹنگ بلا رہے ہیں, ان کے بلڈ سیمپلز کرنے, اس کے لیے آپ کو ٹیچر سے کنسنٹ لینی ہوتی ہے, پرنسپل سے, پیرنٹ سے کنسنٹ لینی ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل اسٹڈی تھی, مگر اس سے جو پروف ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. اور ہم نے اس وقت یہ لکھا منسٹری کو کہ 1 کروڑ کے قریب بچے, 1 کروڑ کے قریب بچے اس عمر میں ان ہیلدی لائف اسٹائل سے, جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے, اور فروٹس, ویجیٹیبلز, ایکسرسائزز نہ کرنے کی وجہ سے ڈائبٹیز کے پرون ہو رہے ہیں. ان کو ڈائبٹیز ہو جائے, ان کو نہیں پتا, جاننے والوں کو نہیں پتا, انٹلیکچوئلس کو نہیں پتا, آگے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر ہم نے کہا ہم اس سے بھی نیچے جاتے ہیں. تو ہم 2 سال کے بچے اور اس سے چھوٹے بچے, 2 سال اور اس سے چھوٹے بچے, ان کے اندر جو مائیں اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک حد تک ڈائبٹیز سے بچا لیتی ہیں. لیکن جو مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی, ٹاپ فیڈ پہ ڈال رہی ہیں, ان ماؤں نے خود ہی اپنے بچوں کو ڈائبٹیز کے لیے پروگرام کر دیا. تو اتنا مسئلہ ہے اس وقت سندھ کے اندر. میرا گروپ نہیں, بھٹا صاحب کے گروپ نے ریسرچ کری تھی, تقریباً 25 to 30% مائیں رورل ایریاز میں اب بریسٹ فیڈ نہیں کرتی, ٹاپ فیڈ کرتی. سو انفارچونیٹ. اور اس کی وجہ کیا؟ بس اب وہ تو یہ تو بریسٹ فیڈنگ نہ کرنا تو مٹرنل چائلڈ ہیلتھ والے بتائیں گے کہ بھئی کیوں نہیں پلا رہی دودھ. ہم نے پھر کہا اس سے بھی نیچے جاتے. اینڈ دس اسٹڈی واز ڈن ود یورپین کمیشن, 8 countries and 17 centers. اگر ماں ہیلدی ہے, ماں, تو بیبی ہیلدی ہوگی. انٹرا یوٹرائن پریگننسی کی بات ہو رہی. حمل کے دوران اگر ماں صحت مند ہے, بچہ صحت مند ہے, تو اس کی ڈائبٹیز کی پروگرامنگ رک جائے گی. اور اگر ماں ہیلدی نہیں ہے تو گویا ماں کے پیٹ میں بچہ ہیلدی نہیں ہے, تو اس کو ڈائبٹیز کی پروگرامنگ ہو جائے گی. ہیلدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہ جی کھانے پینا اس کا ٹھیک نہیں ہے, یا وہ خود اس کو مسئلے ہیں؟ پہلے ہیلتھ, تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو پہلی ہیلتھ کی ڈیفینیشن بچے کے لیے ہوگی برتھ ویٹ. تو ہمارے ایشینز میں پاکستانیوں کے لیے کٹ آف طے ہوا 2.2 کلو سے 3.5 کلو کا بچہ ہے تو یہ تو ہیلدی ہے. یہی نارمل, یہ نارمل برتھ یہی ویٹ ہے. اس سے زیادہ ہو رہا ہے یا اس سے کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام ہو گیا. کم بھی اور زیادہ والا بھی. اب اس میں امی کی ہیلتھ کسے کہیں گے؟ تو امی کی ہیلتھ یہ ہو کہ وہ اسٹریس فری ہو, اس کو اللہ کرے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر نہ ہو, وہ زیادہ میڈیکیشنز پہ نہ ہو. جیسے آج کل ہم سنتے ہیں ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگ, تو اس کی لائف میں وہ اسٹریس, ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو, ملٹیپل پریگننسیز ایک پر ایک کی اسٹریس نہ ہو, اوور ویٹ نہ ہو, اس کی ہیلدی ڈائٹ ہو, اس کا ہیلدی لائف اسٹائل ہو. میں نے اب یہ کہنا شروع کیا اور منسٹری تک یہ بات پہنچائی ہے ان ریسرچز کے تھرو کہ اگر ڈائبٹیز پریونشن کی بات کرنی ہے
دا بیسٹ ٹائم از مٹرنل چائلڈ ہیلتھ پہ کنسنٹریٹ کر لیں. ہیلدی ماں ہیلدی بیبی ہو گئی تو آپ کی آج سے 25 سال چین بن جائے گی. چین بن جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو آپ نے یہ بات کر دی کہ آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں, لیکن میل نیوٹریشن کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے ڈائبٹیز؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا رورل ایریاز میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ماں کو وہ مل ہی نہیں رہا نیوٹریشن, تو یہ بھی وجہ ہے اس کی یا نہیں؟ تو میل نیوٹریشن پر آ جائیں. ہم نے اب یہ کہنا شروع کر دیا اوور نیوٹریشن اینڈ انڈر نیوٹریشن. ہاں, دو چیزیں ہیں. بوتھ آر میل نیوٹریشن. پہلی بات تو اس کو صحیح کر لیں. کوئی جنک فوڈ بھی آ گیا اس میں. میل نیوٹریشن زیادہ کھانا بھی اور غلط کھانا یہ بھی میل نیوٹریشن کی قسم ہے. اور نہ کھانا یا کم کھانا ملنا یا پور کوالٹی کھانا ملنا یہ بھی میل نیوٹریشن. اب جو آپ کا سوال ہے اس کو اسپیسیفکلی لے لیں کہ کیا جن لوگوں میں دیہاتوں میں کھانے نہیں مل پا رہے کیا ان کو بھی شوگر ہو رہی ہے اور ان کے کیا عوامل ہیں؟ تو ان کے عوامل یہ ہیں, یہ بھی ہماری سائنس سے ثابت ہوا. 94 میں جو ہم لوگوں نے سروے کروایا تھا ڈائبٹیز کا, اس میں جیسے میں نے کہا رورل اور اربن ایریا میں بہت بڑا فرق آیا تھا کہ اربن آلموسٹ ڈبل تھا رورل کے مقابلے میں ڈائبٹیز پریویلنس. تھوڑا سا اردو میں بتائیں گے, دیہات اور شہر. اب بالکل اپوزٹ ہو گیا. اپوزٹ سے مراد انفارچونیٹ شہر اور دیہات کے نمبرز برابر ہو گئے. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے دیہاتوں میں موٹر سائیکلیں پہنچ گئی, گاڑیاں چلنا بند کر دیا لوگوں نے, تو چلنا بند کر دیا. میکنائزیشن ہو گئی ایگریکلچر کی, تو ہل وغیرہ چلانے بند کر دیے. لسی کی جگہ چھاچھ کی جگہ سافٹ ڈرنکس نے لے لی. رات کو پہلے وہ لوگ لائٹ نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل سے لائٹ ہوتی تھی, مغرب سے سو جاتے تھے. اب نیٹ کیفے ہیں, سارے جوان نیٹ کیفوز میں جاگتے ہیں. سارا لائف اسٹائل کا ایشو ہے. اچھا, لیکن اسٹل وہاں میل نرشمنٹ ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہے. یہ بالکل اب ایک نیا ٹاپک ہے. یہ اگر آپ کہتے ہیں میں چھیڑ دیتا ہوں. نہیں, بس اس کو چھیڑتے ہوئے چلے جائیں تھوڑا سا. تو اس پر ایک زمانے میں ایک ڈائبٹیز کا نام تھا MRDM, میل نرشمنٹ ریلیٹڈ ڈائبٹیز. یہ انٹرنیشنل باڈیز نے لیٹ 80s میں ارلی 90s میں یہ ٹرم ختم کر دی تھی کہ اب یہ زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں. اب دوبارہ سے اس کا رینائسنس ہو رہا ہے کہ نہیں, ابھی بھی ہمارے ایریاز میں یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال ایٹسیٹرا اینڈ دین سم افریقن کنٹریز یہ ڈائبٹیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بالکل لیٹسٹ نیوز ہے کہ اس کو اب ہم ٹائپ 5 ڈائبٹیز کہتے ہیں, اور اب اس پہ ایک ریسرچ گروپ بنایا گیا ٹو پروو دیٹ اٹ اسٹل ایگزسٹ اینڈ دین اٹ ول بی کوائنڈ اگین ایز اے ڈائبٹیز موڈیلٹی. صاحب یہ ڈائبٹیز کا ہونا اتنے لارج نمبر میں یہ کتنا ایک کہتے ہیں نا کہ ڈینجرس ہے فار اے سوسائٹی, فار اے کنٹری, اس کے آگے لانگ ٹرم کیا امپلیکیشنز ہیں؟ 20 سال کی عمر میں 25 سال میں ایک بچے کو ڈائبٹیز ہے, تو بچہ ہی کہوں گا. دیٹ از دا ایج کہا جاتا ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں میڈیسنز, اس سے انسولین, آگے جا کے کتنا یہ پرابلمٹک بنتا ہے؟ جتنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے کم واٹ میں واٹ ایور یو ٹرائی ٹو کہ بھائی اس کو بہت آئیڈیل کنٹرول کر لیں, کمپلیکیشنز تو ایکسپیکٹ کریں. کمپلیکیشن کی پرسنٹیج گر جائے گی. اچھا کنٹرول ہوگا, آپ یہ کہیں گے 20-25 سال تک اللہ کرے گا کمپلیکیشن نہیں ہوں گی. پور کنٹرول ہوگا جلدی. لمز آپ کے خراب ہو جائیں گے. بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. ہارٹ اٹیک ہے, فالج ہے, آنکھوں کا ضائع ہونا ہے, ٹانگ کا ضائع ہونا ہے, مسلز کا کمزور ہونا ہے, ڈپریشن میں چلے جانا ہے. اور اب تو اتنا چونکہ عام ہو گئی ہے, 3 کروڑ سے اوپر لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اگر آپ بہت مجھے ایک بات ہے, معاشی آپ کے یہ سروے میں کہیں اس بات پر بھی آپ نے ریسرچ کی کہ معاشی مسائل کتنا اس کا باعث ہے؟ بالکل. دیکھیں میں ڈائبیٹک فٹ کا, چونکہ ہم لوگ پائنیئرز ہیں ڈائبیٹک فٹ مینجمنٹ کے, جو پاؤں کے زخم ہوتے ہیں, اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ہیلتھ اکنامکس کو ملا کر. تو جناب اگر ایک ایوریج آدمی کو پاؤں کا زخم ہو جائے, جو ایک ایوریج فیملی میں رہتا ہو, اور وہ پاؤں کا زخم بھروانے کا علاج کرے, اور 3 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے جو اوسط لگتے ہیں اس علاج میں, تو اس کی فیملی کے پورا ہیلتھ بجٹ 1 سال کا صرف اس پاؤں کے زخم کو بھرنے میں کنزیوم ہو جاتا ہے. بالکل. تو انتہائی ضروری ہے ہمیں کہ ہم ڈائبٹیز کے بچاؤ کی بات کریں, اور ڈائبٹیز کسی کو ہو جائے تو اس کو علاج پہلے دن اور آئیڈیل علاج مہیا کرائیں, اور اس کو سالوں سال کمپلیکیشن سے بچائیں. اور پریونشن آف ڈائبٹیز میں جیسے میں نے پہلے کہا 30 اور 20 سال کے لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں, یہ بھی کریں, پر اصل اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کریں. اسکولز کے اندر سے کلچر بدلیں, چائلڈہڈ اوبیسٹی کو ختم کریں, ہیلدی مائیں بنائیں تاکہ ہیلدی. اس میں پروفیسر صاحب اس میں یہ میٹھا کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو جی شوگر ہو جاتی ہے, یا یہ مت ہے؟
اصل میں تو بچے تو کھاتے ہیں میٹھا. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا اور کھانے کو پھر کنزیوم کرنا. جتنی کیلوریز لی ہیں وہ خرچ بھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی، بس یہ دیکھنا ہے. جیسے میں نے ابھی دیہات کی مثال دی، دیہات کے اندر کیلوریک انٹیک بڑھ گئی، کھانا بڑھ گیا، اور سافٹ ڈرنکس ٹیسٹ بھی وغیرہ. کرانا چاہیے. مجھے تو آپ کے اس سے یہ ایک دم ریئلائز ہوا، بچوں کا تو ہم ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. ٹیسٹ کرائیں، کیسی رپورٹ آئے، بیکاز پروفیسر صاحب انڈوکرینالوجسٹ بھی ہیں، تو کیسی رپورٹ میں آپ کو پھر پریشان ہو جانا چاہیے اور کون سا ٹیسٹ کرائیں بچوں کا؟ تو اس کے لیے ہم نے وہ اسکور بنائے جس کو ہم ریپڈ اسکور کہتے ہیں. 3 سوال ہیں جی آپ کے ذریعے سامعین تک پہنچائیں گے. 30 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. بتائیں. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اگر ایج 40 سے کم ہے تو 0 لکھ لیں، 40 اور 50 کے درمیان ہے تو 1 لکھ لیں، 50 سے اوپر ہے تو 3 لکھ لیں. ابھی آپ کو ایک سوال ہے، اس کا اسکور پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ایج 40 سے کم 0، 40 سے 50 1، 50 سے اوپر 3. دوسرا، فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. اگر امی ابو بہن بھائی اور بچوں میں ڈائبٹیز نہیں ہے تو 0 لکھ لیں. 0 لکھ لیں. اگر کسی ایک کو اس فیملی ٹری میں ڈائبٹیز ہے تو 1 لکھ لیں. 1 لکھ لیں. یہ 2 سوال ہو گئے. تیسرا، ویسٹ سرکمفرنس، پیٹ کی گولائی میکسیمم والی. اگر مردوں میں 35.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھ لیں، 35.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لکھیں. اور لیڈیز میں اگر 31.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھیں. میں اور 0 ہوں. 31.5 انچ سے کم ہے تو 0. ہاں، اور 31.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لکھ لیں. اب یہ 3 سوال ہو گئے. اگر آپ کا اسکور 4 آ رہا ہے یا 4 سے زیادہ تو آپ کو ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے، پلیز جا کے چیک کرائیں. اور پروفیسر صاحب، جب کسی کو ذکر کرو کہ بھائی آپ ذرا ویٹ کم کریں، کرنا چاہیے، تو باڈی شیمنگ ہو گئی. کیا کہہ رہی ہیں؟ باڈی شیمنگ کی ٹرم بھی مسئلہ یہ کہ جدھر وزن کی بات کرو، کسی کی بات کرو تو آگے سے پڑ لوگ ناراض جاتی ہو ہے. جاتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو آر باڈی شیمنگ. اصل میں کہتے ہیں یار ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں میں، تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، باڈی شیمنگ نہیں ہے، اٹس اے کنسرن. مذاق نہ اڑائیں، لیکن کنسرن تو ہے نا. اس وقت ہمارا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. جو ڈیٹا کہہ رہا ہے، جو پبلشڈ ہے. اتنے ہی لوگ ڈائبٹیز کے دروازے پہ ہیں. اور اگر موٹاپے کی بات کر لیں، اس اوور ویٹ کو جو ایشین کٹ آف ہونا چاہیے، تو 75% پاکستانی اوور ویٹ. اچھا پروفیسر صاحب، میرا 2 سکور آ رہا ہے، میں کہاں ہوں، دروازے پہ ہوں یا باہر ہوں؟ نہیں، ابھی تو آپ بہت چھوٹی لگ رہی ہیں نا، اس لیے 40 سے اوپر ہوتے ہی نہیں تو نہیں، بس ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ نہیں، میں سر وہ 1 پہ انسولین آ اور رہی اس کا ہوں. بتا دیں مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے، کوئی بھی ٹائپ ہو، بس آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو آپ انسولین پہ فوراً آ جائیں تو آپ کے لیمز بچے رہتے ہیں اور آپ کا باڈی میٹابولزم بھی صحیح چلتا ہے. اور اگر میڈیسن کھائیں گے تو آہستہ آہستہ ویکن ہو جائے گی آپ کی. یہ مجھے نہیں. پہلی بات تو اس پہ ایک اور اچھا آپ کے ذریعے سے مجھے آئیڈیا مل گیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ بارڈر پہ بھی آ گئے ڈائبٹیز کے، یہ بچا جا سکتا ہے. پلیز یہ میسج کون کو وزن کم کریں اور صاحب میں 2 آ رہا ہے میرا سکور، دیکھیں کیا مطلب ہے. کچھ نہیں، مجھے پہلے اپنا سکور کرنے دو. آپ اسی طرح چلتی رہیں. تو مطلب ڈرونی کیا ہے کہ ڈر کہاں ہے؟ جب 3 4 سے اوپر جائیں 4 سے اوپر 4 تو میں تو 2 پہ ہوں. آپ تو بہترین ہیں. وزن کم کرنا ہے. لیکن اور اگلی بات جو بالکل نئی سائنس آئی ہے، ایون ڈائبٹیز ہو جائے، ایون جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اگر یہ وزن کم کر لیں ریورس ہو جائے گی. پلیز یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے. اب انسولین کی بات، دوائیوں کی بات تو نیکسٹ اسٹیپ ہے. اگر لوگ ڈائبٹیز ریورس کرنے پہ لگ جائیں، صحیح بات، صرف ایک ہی طریقے سے ہوگی، وزن کم کرنا. صرف ایک طریقے سے وزن. اب اور یہ ہے لوگوں نے جب وزن کم کیا تو دیکھا انہوں نے کہ جی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی. وزن آئیڈیل ہے. میں آپ کے ذریعے سے بہت آسان میسج دینا چاہتا ہوں، بہت آسان. دیکھیں، پاکستانی قوم کی ایوریج ہائٹ 5 سے 6 فٹ کے درمیان. بالکل صحیح ہے. 5 8 5 9 ہاں اس طرح 90%. 5 9 تو بڑے اسمارٹ لوگ بتا رہے ہو، ورنہ 5 6 5 4 5 سے 6 فٹ کے درمیان ایوریج ہائٹ ہے پاکستانیوں کی 90%. تو 5 فٹ کے آدمی یا عورت کو اپنا وزن رکھنا چاہیے 50 کلو. اور 5 4 نہیں. اور 6 فٹ والے کو رکھنا چاہیے 70 کلو. میں کہوں. اور 5 6 والے کو رکھنا چاہیے بیچ میں 60 کلو. 60 کلو. اب اس کے درمیان میں آپ خود کر لیں. صحیح ہے. 60 سے 65 کا بس. مجھے بتائیں، لاسٹ ایک لاسٹ سوال بتائیں، کیا ڈائبٹیز کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے یا وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے.
वजन बढ़ने की वजह से तो कमजोरियां होती हैं। मेन कल्प्रिट इज द वजन। बस सही है। डायबिटीज की वजह से आपका वजन नहीं और डॉक्टर बढ़ेगा, साहब- वजन की वजह से आपको डायबिटीज होगी। क्या आई रेस्ट माय केस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतने फिट है माशाल्लाह कि मेरे साथ मैं स्प्रिंट कभी नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है आप जीत जाएंगे मुझसे। डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ थे। आई ओपनर जवाब तो बहुत अच्छे थे प्रोफेसर, सवाल भी ठीक आई ओपनर। सवाल बहुत अच्छा सवाल बहुत शुक्रिया। एक और सवाल पूछ लो, बहुत क्या इंपॉर्टेंट पता है। बताएं। पान, गुटखा, निस्वार, इनसे डायबिटीज होती है? आंसर इज यस। यस। आंसर छालिया से सिगरेट- भी खाली सिगरेट- खाली सिगरेट तो खैर टॉप है ही। पे ही है, मगर सारे टोबैको से होती है। प्लीज मैसेज देके इसके जरिए से पहले तो इधर ही मैसेज दे देना, हेलो कौम को जो बचाएं। यहाँ चले लोग हैं जी। पहले वो सुन ले, और जो फिर उसके बाद कैमरे की उस तरफ है आप भी सुन लें। Yeah, क्या बहुत बात है। सारे पान, गुटखा, छालिया, इससे डायबिटीज होती है। डायबिटीज अरे अगर अच्छा, वो आप कहेंगे कैसे होती बॉर्डर है, लाइन भाई, पर नहीं हैं, होती। ये बड़ी अरे, इंपॉर्टेंट है। कैसी बॉर्डर बातें लाइन कर रहे हैं आप। बॉर्डर लाइन पर अगर कोई नहीं है होती। तो आप रिवर्स कर सकते हैं इसको, और इवन अगर आपको डायबिटीज है मुंह में किसी तो को रखा ही नहीं। तो उसको भी वो रिवर्स कर सकता है अपना मुंह में लाइफस्टाइल रखा ही चेंज नहीं, बाहर फेंक दिया, कहाँ से हो गई। मैं फिर ब्रेक ही ले रहा क्या हूं। बात है। ओए तुसी ब्रेक अरे, लो, कोई फिर गुटके नालियां के बगैर भी गल्लां कोई जिंदगी चलदियां है। रहंदियां ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम ज़ुहैब क्या बात जी करेंगे? हम हेल्थ की ही थोड़ा सा हमने आज के शो में सोचा है कि फोकस जरा हेल्थ पे होना चाहिए। बिल्कुल। डायबिटीज की हमने बात की और उसके बाद हम बात करेंगे ऑटिज्म की। बच्चों में ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमागी नशोनुमा की एक तवील मुद्दती बीमारी है। अच्छा, बातचीत यानी स्पीच का प्रॉब्लम होता है इन बच्चों को, फिर लर्न करने का मसला होता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो ये उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है चीज़, न सिर्फ उन बच्चों की बल्कि वालिदैन की भी, जो घर में लोग रह रहे होते हैं उनकी शख्सियत पर भी असरअंदाज होती है और प्रॉब्लमेटिक हो जाते बिल्कुल। हैं और ये इसमें child। सबसे तो खौफनाक इनकी- बात यह है कि कुछ साल पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये कोई कंडीशन भी है। तो ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता था, उनको इतनी बुरी तरह उनके साथ रवैया होता था, जी। पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का, उनको अरे स्ट्रांग बनो, बोलो, बोलता क्यों नहीं है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। These kids had यानी to आपको go पता नहीं through कि it's a so disease, much, it's a कि disorder। ड्रामे कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसके खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माँ बाप, इतनी सख्ती कर रहे हैं, अंदाजा ही नहीं था कि ये कंडीशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि फिर ये पता चला है, इसको रिकग्निशन मिली, और फिर अब इतना लोगों में शऊर आ गया है कि सब समझते हैं कि समझते हैं कि ऑटिज्म भाई, एक कंडीशन बिल्कुल है, और इसमें बच्चों के साथ आपका जो रवैया है शुड बी डिफरेंट। इसमें स्पेशलाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो सीखना पड़ेगा वालिदैन को भी और घर में रहने वालों को भी। तो इस पर तवज्जो दिलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं ये सेगमेंट डालकर इस शो पर। मुंतहा ज़िया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, साइकोलॉजिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, नमल यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ाती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे मुझे बताएं कि पता चलता है ऑटिज्म का, इसके कौन से ऐसे मतलब आई थिंक उसकी टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या ब्लड टेस्ट होते हैं, या बिहेवियरल कुछ क्वेश्चन आंसर से जो है आप लोग डिटरमिन करते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग एन अवेयरनेस। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बीमारी के तौर पर लिया जाता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, एक न्यूरो डेवलपमेंटल इशू होता है जो कि पैदाइशी तौर पर बच्चे के साथ होता है, और फिर आपको 18 महीने के अंदर या 19 महीने के अंदर या तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर आपको बच्चे के अंदर पता चल जाता है कि उसके अंदर ये वाले इश्यूज आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आप बात करते हो आइडेंटिफाई करने की कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि व्हाट ऑटिज्म इज़, तो आप बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग इनिशियल लेवल पर हम देख रहे होते हैं, जैसे कि बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, या बच्चे को अगर आप डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं, अभी इसकी रूट कॉज क्या है, हम इसकी यानी क्यों होता है ऑटिज्म? अच्छा, ये पहले हम जाने लेकिन होता क्यों है? उसके वो भी तो है ना। अच्छा, रूट कॉज पे इनिशियली ये बात बोली जाती थी कि अगर मदर का स्क्रीन टाइम बड़ा ज़्यादा है या अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बड़ा ज़्यादा है तो वो ऑटिज्म डेवलप करेगा। ये इनिशियल लेवल पर जब ऑटिज्म के बारे में लोगों ने सीखना शुरू किया तो पहले ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, बट बाय रिसर्च इज नाउ इट इज़ बीन टोल्ड कि ऑटिज्म इज़ जेनेटिक, येस, बट इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन डेवलप विदाउट एनी अपेरेंट कॉज। आप इस पर ये नहीं कह सकते कि जी आप माँ बाप की बड़ी उम्र में शादी हुई इस वजह से बच्चों को ऑटिज्म हो गया,
یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کزن میرج ہو گئی تھی اس وجہ سے آٹزم ہو گیا, یا یو کین ناٹ سے کہ جی مدر نے اپنا خیال نہیں رکھا, یا مدر ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی, یا اس نے بچے کو 6 مہینے میں اسکرین پکڑا دی اس لیے اس کو آٹزم ہو گیا. یعنی ابھی تک سائنس نے, ریسرچ نے یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کیا وجہ کیا ہے, اس کو ختم کیا جائے وجہ. ٹیکنیکل وجہ اگین آئی وڈ سے کہ ٹیکنیکل وجہ وہی جینیٹک ہوتی ہے. جینیٹک ٹیکنیکل وجہ بچے کی برین وائرنگ ہوتی ہے, بچے کی ڈیولپمنٹ میں ڈیورنگ دا پریگنینسی کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, برین ڈیولپمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ڈیولپ. یعنی پریکاشنری میجرز نہیں لیے جا سکتے اس کے. یا وی کین ناٹ ٹیک دا پریکاشنری میجرز. اب آ جائیں آپ اس کی وجہ دوسری بات. اب کس چیز اس میں کون سی کنڈیشنز میں آپ کہیں گے کہ جی آٹزم کین بی the reason, وہ جو آپ بتا رہی تھی کہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا بچہ آئی کانٹیکٹ, سب سے پہلا جو میجر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتا. پھر بچہ اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کرتا, آپ اس کا نام لوگے the بچہ از ناٹ گونا رسپونڈ ٹو یو. ٹھیک ہے, بچے کا اگر روٹین آپ تھوڑا سا ادھر ادھر کر دو گے تو بچہ بہت زیادہ اریٹیشن شو کرے گا, اس کے میلٹ ڈاؤنس ہوں گے, وہ شدید روئے گا, بچے فرینڈز نہیں بنائے گا. اگر آپ کسی بچے کو آپ پلے ڈیٹ میں لے کے جا رہے ہو یا اس کو کزنس میں لے کے جا رہے ہو, یو کین اپیرنٹلی سی دیٹ بچہ از ناٹ گونا انوالو وتھ اینی کڈس. اس کی اپنی دنیا ہوگی, وہ اپنی دنیا میں رہے گا, وہ اپنے کھلونے شیئر نہیں کرے گا, وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. تو یہ بہت اسپیسیفک اپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اسپیسیفائی. اچھا مائنر اور میجر بھی کوئی ہوتا ہے؟ بالکل, کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ویسے بچے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ بار بار نام لیں, وہ کئی انٹرسٹ ہے ان کا, وہ نہیں رسپونڈ کرتے. اگین کپل آف سمٹمس, amalgamation of different symptoms ہمیں بتاتے ہیں کہ دا چائلڈ جو ہے وہ آٹسٹک ہو سکتا ہے. اب آٹزم میں میجر مطلب ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر لیول پہ آٹزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل مائلڈ لیول پر آٹسٹک ہوتے ہیں, تو وہ اتنی آسانی سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے. اور جیسے کہ نادیہ جی نے بات کی کہ پہلے تو آٹزم کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ ایک بیماری کے طور پر بچے کو مار رہے ہیں, اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ پرابلم کہتے تھے اس کا نا, یہ بدتمیز ہے, یہ ضد ہے, اس میں جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں. اب اس کے پیرنٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بچے کے ساتھ. ہاں یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ تم لوگ جو ہے نا تمہاری تربیت ٹھیک نہیں ہے, بچہ دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ان کو پھر پولیسنگ شروع ہو جاتی تھی, پھر وہ اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالتے تھے. ہمارا بچہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہا, وائی از یور کڈ لائک دیٹ. تو اب پھر کیا کیسے آپ سمپٹمز تو پتہ چل گیا کہ اب کیا جائے. اچھا, اور وہ پھر ڈائگنوسس پہلا سوال جو رہ گیا تھا کہ وہ کیسے. ڈائگنوسس سب سے پہلے آپ کسی کلینیشین کے پاس جاتے ہو, لائک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہو, آپ کسی نیورولوجسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہو, وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے. بٹ جو اصل ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ دیتا ہے. ڈائگنوسس کے لیے دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از سائیکولوجیکل اسسمنٹ. ہم بچے کی اسسمنٹ سوال جواب مدر سے سوال جواب کرتے ہیں, بچے کا بیہیویئر پیٹرن دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنی دیر میں رسپونڈ کر رہا ہے, کیا وہ انگیج کر رہا ہے, کیا وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا ہے. اس میں لیب ٹیسٹ نہیں ہے, سارا جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے کانٹیکٹ سے, کنورسیشن سے, اس میں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. دیٹ از دی فرسٹ لائن آف ڈائگنوسس فار آٹزم. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بارڈر لائن آٹزم اور یہ اس کو کیا میں نے سنا ہے ٹرم کہ جی بارڈر لائن آٹزم, یہ کیا چیز؟ بالکل مائنر آٹزم, بچہ اسپیکٹرم پہ نہیں ہے مگر اس کے اندر سمپٹمز ہیں آٹزم. اور وہ کیا ہے, مائنر کے سمپٹمز کیا ہوں گے؟ یہ نہیں سمجھ آئی بات. لائک دیکھیں, اب جیسے بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی بات سن رہا ہے, وہ آپ کے نام پہ رسپونڈ کر رہا ہے, وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے نام پہ رسپونڈ نہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات تھوڑی دیر بعد سمجھتا ہو, فوراً نہ سمجھتا ہو, رائٹ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مائلڈ لیول پر. تو اس کے لیے کچھ تھیراپی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, وہ نارمل ہے, چل رہا ہے. نہیں, تھیراپی کی تو ضرورت ہوتی ہے, بیکاز اگین فرسٹ لائن آف ڈائگنوسس از ہمارا اسسمنٹ اینڈ دین فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ از ہماری تھیراپی. تو یہ مائنر سے میجر جا سکتا ہے اگر تھیراپی نہ ہو؟ بالکل جا سکتا ہے. اچھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے, اور ایک یہ دیکھیں اس میں جو ایک سلور لائننگ ہے, آٹسٹک بچے یا جن میں آٹزم کچھ ہو جینیس بھی ہوتے ہیں. ہاں, ان میں ایکسٹرا جینیس, کوئی اسکل ہوگی اور وہ ایکسٹراڈنری اسکل ہوگی. ایسے آبزرویشن اور اتنے کمال لوگ ہوتے ہیں, اور بہت دنیا کے جو لیڈنگ سائنٹسٹ اور جو ایکسٹراڈنری جنہوں نے اچیومنٹس کیے ہیں, ان کو آٹزم کہیں نہ کہیں کوئی کچھ لوگوں میں نظر آیا ہے. بالکل, الاٹ آف ٹائمس آٹسٹک بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہی کہ ان کی کیپیسٹیز کو, کیپیبلٹی کو آپ اگر برش آف کر دو, ان کو چینلائز کر دو, ان کو بہترین, ان کا فوکس, ان کی وہ آبزرو زیادہ کرتے ہیں, وہ سنتے زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا یہاں کیا بات ہو رہی ہے, لگے میں. سو دے ویری فوکسڈ, اور ماشاءاللہ ان کو اللہ نے دیکھے نا کس طرح سے ان پہ کرم کیا. ٹریننگز ہوتی ہیں, پیرنٹس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, کس طرح ٹیکل کیا جائے جب بچہ کو غصہ آ رہا ہے. اور یہ نارمل سکولز میں بھی سارا جو ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ اب جب ان کی تھیراپیز کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کی بیہیویئرل تھیراپی سٹارٹ ہوتی ہے فار دیئر بیہیویئر, فار دیئر سوشل اسکلز, کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کرو گے, آپ اپنے بڑوں سے کیسے بات کرو گے,
ہاؤ ڈو یو رسپونڈ وین یو آر ود پیپل. تو ہم بیہیویئر تھیراپی کرتے ہیں, آکوپیشنل تھیراپی کرتے ہیں, اس سے ان کی سینسری ایشوز کے بارے میں بات ضروری ہوتی ہے یا یہ مطلب سب ضروری ہے. کمپیئر ٹو اے چائلڈ ہو از ناٹ گیٹنگ تھیراپی پروفیشنل, اور ایک وہ جو کہ جس کو پروفیشنل تھیراپی مل رہی ہے, کیا فرق ہے؟ جب ایک بچے کو پراپر تھیراپی ملتی ہے, وہ بچہ اپنی دنیا میں آج کے دور میں فلرش کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ وہ عام بچوں کی طرح رہنا شروع کر دیتا ہے, جینا شروع کر دیتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹس جسٹ بیکاز ہم یہ کہتے ہیں دیر از نو کیور ٹو آٹزم بٹ دیر از مینجمنٹ. جتنی اچھی آپ مینجمنٹ کرتے ہو اتنا زیادہ آپ کا بچہ ریئل لائف میں واپس آتا ہے, ریئل ورلڈ میں واپس آتا ہے, ریئل ورلڈ کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور پیرنٹس کی بھی پھر اس طرح تھیراپی ضروری ہے. بالکل, پیرنٹس کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے, کسی بد دعا کا اثر نہیں ہے, یا یہ کوئی ایسا آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے, اٹ جسٹ اے کنڈیشن اینڈ یو ہیو ٹو مینیج دیٹ کنڈیشن. چلو شہروں میں تو سمجھ آتی ہے یہ میڈیا کی وجہ سے ویسے اویئرنیس ہے, گاؤں میں کیا حال ہے؟ بڑے برے حالات ہیں. وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے. ادھر کیا ابھی بھی آج بھی پاکستان میں جو چھوٹے شہر یا گاؤں میں, وہاں آٹزم کی کتنی اویئرنیس ہے؟ دیکھیے آپ اگین اگر گاؤں سے کوئی بندہ شہر آ جاتا ہے نا بات کرنے, تو اس کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے, مجھے اس کا علاج کرانا ہے. لیکن اگر وہ شہر نہیں آ رہا ہے تو وہی پھر وہ پیر بابا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, انہیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے بچے کے اوپر کوئی اثر ہو گیا اس لیے وہ ہماری بات نہیں سن رہا, یا ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لیتی تو ایسا نہیں ہوتا, وہ کر لیتی تو ایسا نہیں ہوتا. تو اگین ان دا سٹیز آف پاکستان دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس, مگر جب ہم چھوٹے شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت لانگ وے جانا ہے. اور بڑا مشکل ہے ایک بچے کا مطلب اس کو مینیج کر پانا جب ماں باپ کا ساتھ فل نہ ہو. ٹائم بالکل جاب ہے یہ, ماں باپ کی واقعی بڑی ذمہ داری ہے, بالکل ایسی. تو یہ ذمہ داری ظاہر اٹھانی چاہیے, اور پھر اویئرنیس سے ہی. بہت شکریہ منتہا ضیاء صاحبہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس کیمپین میں ظاہر ہماری ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑے ایسے ایشوز ہیں جن پر بات کرنا بنتی ہے اور ضروری ہے, تو وہ ضرور. اور یقین کرو بہت سارے اسکولز ہیں ایون ان پاکستان جہاں ماشاءاللہ آپ پہلے جب بتا دیتے نا کہ بچے کو آٹزم ہے یا یہ وہ, تو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسپیشل جو ہے اٹینشن دی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ایون آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ او لیولز وغیرہ کے کیمبرج کے ایگزامز ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں ان کو انفارم کر دیں کہ بچے کا یہ ایک مسئلہ ہے, تو ان کی لینینٹ مارکنگ بھی کی جاتی ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ سمجھیں کہ بہت سارے جو آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے آسانیاں بھی موجود ہیں, کیونکہ دنیا ریکگنائز کرتی ہے اس دنیا میں. کنڈیشن دیکھیں کو, کرافٹ اینڈ دیر سکھائے از اے ہیلپ فار یور چائلڈ. بالکل ایسے. اور اس بچے کو کرافٹ سکھائے جاتے ہیں دنیا میں مختلف, مطلب بہت کچھ کر سکتا ہے وہ بچہ اگر آپ اس کی سپورٹ کریں. وہ ارن بھی کر سکتا ہے, اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. خیر ایک بریک ہم نے لینی ہے یہاں پر, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو ورٹیکل پلانٹیشن کی ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ کیا بلا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا پچھل پیری, کیا بلا ہے. بریک کے بعد کیپ واچنگ گڈ مارننگ. کیا بات ہے. جی ویلکم بیک. آج ہمارے شو پر بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے سوچا ہم نے کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم بات کریں گے ورٹیکل پلانٹیشن کی, جو آپ کو ریلز وغیرہ میں بھی شاید نظر آ رہے ہوں کہ ایسے گملے آ گئے ہیں جن سے جو ہے نا یہ سبزیاں وغیرہ اوپر کی طرف جو ہے نا آپ اس کو اگا سکتے ہیں. تو اسپیس کم بھی ہو اس میں بھی آپ جو ہے کچن گارڈن بنا سکتے ہیں, سبزیاں اگا سکتے ہیں. روف ٹاپ گارڈننگ, آپ مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہم تو ایگرو بیسڈ اکانومی ہیں, ہم یہ کام نہیں کر رہے, لیکن جہاں پر نہیں ہے ایگریکلچر وہ خود کفیل ہیں اپنے ایگریکلچر میں. ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہی چیز, کیونکہ ان کی پرائرٹی لسٹ میں, ہماری پرائرٹیز میں چیزیں نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارا دل ہی نہیں, ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں کہ ہم کرنا کچن میں اپنے کوئی سبزیاں جو ہے نا اگا لیں اپنے گارڈن میں. دل ہی نہیں کرتا, اتنے لیزی ہو گئے ہیں. ہم تو گرین بیلٹس کو ختم کر رہے ہیں, جو گرین بیلٹس ہیں وہاں سیمنٹ کر رہے ہیں ہم. پتہ نہیں کیا سوچ ہے ہماری. مجھے تو حیرت. اسی پہ مجھے پتہ ایک دم مجھے یاد آیا 90s 80s میں کراچی میں کیا ناریل کے درخت ہوتے تھے ہر گھر کے باہر, سڑکوں پہ ادھر سائڈوں پہ ناریل ناریل ناریل. اب نظر ہی نہیں آتے, ریڈی پہ نظر آتے, سنا وہ بھی کہیں باہر سے آ رہے ہیں, دور سے. کراچی میں نظر نہیں آ رہے, کہاں گئے؟ تو ہم نے کہا توفیق بھائی سے پوچھیں گے. توفیق پاشا ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں, مشہور و معروف شخصیت ہیں. یعنی پلانٹیشن کی بات ہو, گارڈننگ کی بات ہو, تو بس انہی کا نام ذہن میں آتا ہے. السلام علیکم. ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ. تو توفیق بھائی کیا ہوا ہے, ناریل کے درخت کراچی میں نظر ہی نہیں آ رہے کہیں, کدھر گئے؟ ناریل میں 80s میں آ کے ناریل, کوکونٹ اور کوکونٹ پلانٹس امپورٹ ہو رہے تھے بہت. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ میں
جو ایک کوکنٹ ویول کا ڈیزیز ہے وہ آپ سمجھ لیں وہ امپورٹ ہو گیا اور وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اور اب آپ جو ناریل دیکھتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے اس کا سر جو ہے نا ٹک کر کے گر جاتا ہے. تو بھائی سری لنکا سے ہو رہے تھے؟ یہ مختلف ملکوں سے آتا ہے, سری لنکا, تھائی لینڈ, ملیشیا ہم نے بیمار ناریل امپورٹ کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس جب پودے آ رہے تھے, دیکھیں لاز ہوتے ہیں, لاز کسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جب پلانٹس امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ملک میں کوارنٹین کے لاز ہوتے ہیں. ایون فار ٹھیک ہے, یہ سیڈز وغیرہ اینڈ پلانٹس. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت ساری باتیں آپ نے کی, آپ نے روڈ سائڈز کی بات کی, گرین بیلٹس کی بات کی, آپ نے دیکھیں موئنجو داڑو میں جو بیل گاڑی چڑھتی تھی نا, وہ ابھی پچھلے کچھ سالوں تک جو بیل گاڑی تھی وہ موئنجو داڑو 7,000 8,000 سال پہلے 5,000 سال پہلے والی بیل گاڑی میں اور آج کی بیل گاڑی میں ہم نے کوئی ڈیزائن میں چینج ہی نہیں لایا. نہیں, یہ تو یہ شکر ہے ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس نے جو ہے نا وہ گدھا گاڑی کے سامنے موٹر سائیکل لگا کے ہمیں دے دیا کہ یہ یار سمجھداری کرو. تو ہم ابھی یہ چنچی اور یہ لوڈرز وغیرہ بائکس کے اوپر ہم گھما رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہ وبا کی طرف پھیل گئے نا. بالکل جی, ہمیں کبھی خیال نہیں آیا. صحیح. تو اس کو ناریل سے کیسے کنیکٹ کریں گے؟ laws are there to protect you. تو کوارنٹین کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی پلانٹ آتا ہے, ایک تو اس کے ساتھ میں فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹریٹمنٹ ہوا ہے, اس میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے. اچھا, وہاں سے بھی ہم نکال کے لے آتے ہیں, اور پاکستان میں تو ہمیں جب لانا ہوتا ہے تو ہم لے آتے ہیں نا. وہ لا تو ہم پر اپلائی نہیں کرتا ہے. بالکل, ہم سلام دعا کر کے نکل آتا ہے مال. ایک صاحب ہیں جو ٹوپی پہنتے ہیں ان سے ملا دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ان صاحب کو بھی جو ہے نا ان کے نام کو ہم نے رشوت سے منسوب کر دیا ہے نا. تو آپ وہ پلانٹس نکال لیتے ہیں. تو وہ جب پلانٹس نکل رہے تھے اب پھر بھی تھوڑے سے لاز کوارنٹین کے جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہو گئے, لیکن تو اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا بیمار جو ہے ناریل کے پودے آئے جو لگے اور اس میں ڈیزیز تھی اور اس کی وجہ سے اب نظر بھی نہیں آتے. جی, اب تھوڑا سے عرصے کے اندر وائپ آؤٹ ہو جائیں گے میرے گھر میں. جی ختم ہو جائے گا. There will be no more coconut. پاکستان کوکونٹ نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستان میں کوکونٹ نہیں اگتا ہے, صرف کراچی, ٹھٹا, اس علاقے میں سمندر سے 60 کلومیٹر یا 60 میل کی ڈسٹنس تک ٹراپیکل ویدر جہاں ہوگا. نہیں تو ابھی بھائی اس کو ایسے نہیں, ہم کیسے اس کو ختم ہونے دیں گے؟ نہیں ختم ہونے دیں گے تو کیا کریں؟ سیڈز منگوائیں, پودے کہیں اور سے منگوائیں, کیا کریں؟ اس کو کیسے بچائیں؟ اس کو دیکھیں, جو جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت کراچی میں اور ٹھٹا میں جو کوکونٹ کے درخت رہ گئے ہیں ان کو سپرے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم سب سے پہلے تو جو کیڑا ہے اس کو ماریں. کوکونٹ اب دیکھیں نا, سپریئر اوپر اس کو سپرے کرنا ہے. آپ کے گھر میں ایک درخت ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, اس کے خاطر وہ سپرے کو لا کے آپ کو جو مشین لانی پڑے گی اس کا کاسٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے. صحیح. تو بھائی یہ تو کوکونٹ کی بات ہوگی. یہ ورٹیکل پلانٹیشن کیا ہے اور کتنا ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ورٹیکل پلانٹیشن آج سے کچھ سال پہلے, بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اگین there's systems, there's knowledge. کسی نے ایک ایونٹ کیا تھا, انہوں نے کہا جی ہم کراچی کا, پاکستان کا پہلا ورٹیکل گارڈن بنا رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بیل لگا رہے ہیں زمین میں اور وہ بیل کو ہم اوپر اگا دیں گے تو وہ ورٹیکل گارڈن. میں نے کہا جی اگر یہ ورٹیکل گارڈن ہے تو کراچی کے اندر 26,000 کروڑ ورٹیکل گارڈنز ہیں, کیونکہ ہر باؤنڈری وال پہ بیل چڑھی ہوئی ہے, اور پورے پاکستان میں بیلیں چڑھی ہوئی ہیں باؤنڈری والز پر. سو دیٹ از ناٹ اے ورٹیکل گارڈن. ہوتا یہ ہے کہ ایک دیوار ہو, پلر ہو, کوئی بھی چیز ہو جس میں آپ نے, جیسے یہ شیلفز لگے ہوئے ہیں سامنے, بالکل ٹھیک ہے نا, تو آپ نے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس سے پودے اگانے, تو وہ پوری لینتھ جو اس کی ہائٹ ہے اس میں 10 12 15 مختلف پلانٹس اگ رہے ہوں. جو آپ بات کر رہی تھی کہ وہ نظر آتا ہے ہمیں میڈیا پر, وہ انہوں نے پلاسٹک کے ٹاورز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ٹھک 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 ٹھک, وہ کیا ہے, اگر وہ 10 لیولز میں اگا رہے ہیں تو آپ کا 1000 گز کا جو پلاٹ ہے
وہ 10,000 گز بن جاتا ہے کیونکہ آپ نے 10 لیولز میں گرو کیا ہوا ہے. اور اس میں پانی کا اتنا اچھا سسٹم ہے, پانی دینا نہیں پڑتا, پانی آٹو اس میں خود تھوڑا 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 کر کے آ رہا ہے, یو سیونگ واٹر, بڑے کمال سستے طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے بھی, آج صبح کو میں نے اس کا 3rd قسط اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا پر اپنے, جس میں ہم نے فوڈر اگایا ہے, چارہ, گندم بھی اور مکئی بھی چارے کے طور پر, اور وہ ہائیڈروپونک سسٹم ہے, اس میں مٹی نہیں ہے, وہ زمین میں نہیں لگا ہوا ہے, وہ ٹریز میں ہے, اس میں آرٹیفیشل لائٹنگ کی ہوئی ہے, اور اس میں مسٹ کریٹ ہوتا ہے اور اس پہ وہ اگ رہا ہے. لیکن کتنی تعداد, یہ کوانٹٹی تو کم ہی ہو سکتی ہے اس کی, کیونکہ فی الحال تو میں نے صرف ایک اتنا بڑا ریک لگایا ہے, لیکن دنیا بھر میں تو انہوں نے اس سے جو ہے نا بڑے ویئر ہاؤسز میں بنا دیا ہے جو آپ. اچھا, لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو رہی ہے اس سے. یہ آٹا کی بات ہو رہی ہے نا, ویٹ آپ گرو کر رہے ہیں گھر میں, یہ چارے کے لیے, چارے کے لیے. ویٹ نہیں کر سکتے گرو اپنا آٹا؟ آپ کر سکتے ہیں اپنا چاول اپنا آٹا نہیں ہم گرو کر سکتے اپنے اپنے گھر کے لیے؟ دیکھیں وہ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی جگہ ہے. اتنی جگہ نہ ہو زیادہ, تو جگہ نہ ہو زیادہ تو پھر ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جیسے آلو, پیاز اور یہ گندم, آٹا, یہ چیزیں نہیں اگا سکتے ہیں اپنے لیے, کیونکہ آپ کو آلو سارا سال چاہیے. اگر آپ صرف مہینے میں 10 کلو بھی آلو استعمال کرتے ہیں which is unrealistic, تو وہ آپ کو 150-200 کلو آلو چاہیے سال بھر کے لیے, اور آلو کا سیزن ہوتا ہے اور آپ آلو اگا کے سارا سال اس کو رکھ بھی نہیں سکتے. صرف آلو ہی نہیں اگا سکتے, اور بھی چیز بالکل ایسی صرف لیمو ہوتا ہے کیونکہ کم استعمال ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے ہمیشہ. یو کین گرو ٹماٹر, سرٹن تھنگس جو آپ اگائیں, جیسے ٹماٹر ہے, مرچ ہے, دھنیا ہے, پودینہ ہے. پھر موسم جب آ جائے تو آپ پھول گوبھی, بند گوبھی, آئس برگ اور لیٹس وغیرہ. سب سے پیاری چیز ہے نا توفیق بھائی, میں نے دیکھا ہے کہ جو خود بخود آپ اس کو صرف چھیڑو تو وہ اتنا پھیل جاتی ہے. کیا بولا یہ تربوز کھا کے نا ایسے اس کے سیڈز میں کو تھوڑی دیر کوئی بھی چیز اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز کمال ہے. میں کہتی ہوں تربوز آئی لو اٹ. اس کا موسم صحیح ہونا چاہیے اور اس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ایک جس کو کہتے ہیں تھم گرین والا وہ چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے چیزیں اگانا, میرے لیے ہے ہوتا ہے میرے ساتھ. there you go. جامن گھر میں لگائے آگے, بٹ پھر بھی اس میں کچھ جو رولز ہوتی ہیں وہ فالو کرنی ہوتی ہیں. یعنی کیا, جیسے ایک تو موسم, ٹھیک ہے, پھر کھاد, مٹی, پانی, سورج کی روشنی, you know all this is required. اور جو ساتھ میں مجھے بتائیں, ساتھ میں بوٹیاں کیوں نکل آتی ہیں؟ میں تو بوٹیاں نکالتے فیڈ اپ ہو گیا. دیکھیں ہر میں نے سیٹرڈے رکھا ہے بوٹیاں پکنگ کے لیے. میرے ہاں جب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ سانپ ہوں گے؟ میں کہتا ہوں جی ہوتے ہیں. انہیں کو سانپ ہوتے ہیں تو دیکھیں جی وہ سانپ تو ہم سے پہلے تھے, تو ہم ان کی جگہ میں ہیں. لیکن پھر تو صحیح بتائیں, میں نے گملے رکھے ہیں, خاندانی مٹی لا کے رکھی, اچھے سے پیارے سے میں نے پودے لگائے, بوٹیاں آ جاتی ہیں. بوٹیاں جو ہے نا وہ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب نے تو اس بات کو, میری اس بات کو لے کے بہت بڑا بنایا تھا. کیا وائرل ہو گئے تھے آپ؟ نہیں, وہ ان کو بات اتنی سمجھ میں آئی تھی کہ شاید 10 سال کے بعد انہوں نے اب کراچی میں ایک پارک میرے نام کر دیا ہے. اس پہ اس پارک کا نام پالیسی میکرز میں سے کچھ لوگوں کو پسند آیا تھا. وہ کہہ رہے تھے یہ سارے یہ جو ہے نا یہ جنگلی پودے. میں نے کہا سر یہ جنگلی نہیں ہے, یہ دیسی ہے, یہ یہاں کا نیٹو ہے, یہ انڈیجنس پلانٹ ہے. کیکڑ کا درخت جو ہے وہ جنگلی درخت نہیں ہے. آپ نے صحیح طریقے سے سمجھائی نا بات, تو وہ سمجھ آ گئی. وہ کیکڑ کی درخت کی جو اس کی پرپز ہے وہ بہت بڑا پرپز ہے. اب آپ جو سیب کھا رہے ہیں یا جو ہم آج بھٹا کھاتے ہیں, 5,000, 8,000, 10,000 بلکہ 10, 20, 25, 50,000 سال پہلے جب انسان جیسے ایوالو کر رہا تھا, وہ بھٹے کا اتنا سا دانہ ہوتا تھا, اور ایک بھٹا جو وہ اس وقت اگتا تھا اس میں شاید 4-5 دانے نکلتے تھے. تو پھر وہ آگے گرو کرتے تھے. وہ اس کو ہائبریٹائز کرتے اس نے بھی ایوالو کر کے آج وہ جو بھٹا ہم کھاتے ہیں. تو مجھے پودوں والی بات رہے گی توفیق بھائی, پودے وہ بوٹیاں کیوں نکل رہی ہیں جو وائلڈ اس میں بوٹیاں نکلتی ہیں؟ کیونکہ ان کی کوئی وجہ ہے اگنے کی. کیا وجہ تو بتا دینا. اس میں کہیں پر علاج ہوتا ہے, کہیں پر اس میں خوراک ہوتی ہے, کہیں دیکھیں اگین
थोड़ा सा इट हैज टू मतलब ये कि मेरा मसला है, कुछ उसमें कुछ कमी रह एक गई, दरख्त मेरी होता मोहब्बत है- में कोई कमी रह गई। एक दरख्त होता है या पौधा होता है जो आपको फल देता है, तो वो आप फल के लिए उगाते फल हैं। तो आया नहीं, बूटियां पहले आ गई। एक होता है जिसमें फूल होता है जिसमें खुशबू होती है, वो आप खुशबू के लिए उगाते हैं। वो असल में खुशबू हमारे लिए नहीं उगा रहा है, तो किसी प्लांट में वो खुशबू किसी कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए वो खुशबू निकालता है, कोई जो और सीन कीड़ा उस फूल को पॉलिनेट करता है। हर फ्लावर की खुशबू अलग है और वो किसी मुख्तलिफ कीड़े को अट्रैक्ट करता है, लेकिन तो अभी कोई मैं तो ऐसा फूलों दरख्त में है तो खुशबू ही नहीं रही, गुलाब में भी खुशबू नहीं है। पहले होता था आती थी खुशबू, अब नहीं आ रही आजकल। नहीं आती है जी, कम ऐसा है। नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये वो कम है। वो वैरायटीज हैं। या मुझे नहीं ENT खुशबू के आ पास रही, मेरे है। नाक का मसला, वो हाँ, जो- साइनस तो है। हाँ, ये वो जो देसी गुलाब होता है उसमें आती है। खुशबू उसमें होती आती है, जो कट फ्लावर वाला गुलाब है तो उसमें है, मुझे पता है फोकस क्या होना चाहिए। यानी आप, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम फूड इन्फ्लेशन की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है, ठीक है। इसको कंसिडर करते हुए आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्या फल लगाने चाहिए, फलों के दरख्त, सब्जियां लगानी चाहिए, फूल लगाने चाहिए, क्या आपके है पास priority? जितनी जगह हो हाँ, उसके हिसाब से लगाएं। अगर आपके पास, आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और छत भी आपको अवेलेबल नहीं है, तो एक आपके पास विंडो है जिसमें से सनलाइट आ रही है, उसमें 2 गमले रख के वो 2 गमले उगा लें। ठीक है। आपके पास बंगला है, बड़ा गार्डन है, उसमें फूल पौधे सब लगाएं, कुछ खाने वाली चीज़ें भी लगाएं, कुछ फल भी लगाएं, कुछ सब्जियां भी लगाएं। आपके पास बड़ी ज़मीन है, आप एग्रीकल्चर कीजिए। बट जहाँ पर एग्रीकल्चर है, क्योंकि आप जब फूड की बात करते हैं तो जब एग्रीकल्चर है तो दुनिया की जो एग्रीकल्चर की ग्रोइंग की टेक्निक्स वही है ना, हम अभी भी वो मोइंजोदाड़ो के तौर पे उगा रहे हैं। अब हमें उसे चेंज करने की जरूरत मॉडर्न है, मेथड्स लाने। मॉडर्न मेथड्स लाने हैं। बट जो होम बेस्ड एग्रीकल्चर है, होम बेस्ड एग्रीकल्चर, वो बहुत ज़रूरी है। देखें, हमने एक मरतबा रिसर्च की थी, और मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ, अर्थक्वेक के बाद, और हमने ख़ास तौर पे अर्थक्वेक जोन में ये काम किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। एक घराना जो है 100 रुपए से 1000 रुपए तक सब्जियों पे खर्च करता है। अब लेट्स टेक, जो एक गरीब आदमी है वो 2-5 हज़ार रुपए की तो सब्जी उगा ही लेता है, खा तो लेता है खा ना। तो रहता है, बिल्कुल सही है। उस गरीब आदमी के लिए एक 500 रुपए भी अहमियत रखता है। उस 500 रुपए से वो अपने बच्चे के लिए कोई खाने की चीज खरीद ले, कोई दवाई ले ले, कोई कपड़ा ले ले। अगर वो 500 रुपए की वो जो महीने भर की जो वो मिर्च खाता है या टमाटर खाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये सिर्फ तवज्जो देने की बात वो दिन के 2 टमाटर उगा ले और वो 4 यहाँ क्या मिर्चें अर्ज है? उगा ले और थोड़ा सा धनिया उगा ले, उसके लिए 2, 3, 4, 500 जितना भी है, जी वो 100 रुपए भी, आज भी जो 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, जी। वो 100 रुपए भी अगर एक आदमी बचा लेता है तो वो saving 500 में- हजार रुपए और अब आप बचेंगे इस उस पे saving में, देखें बिल्कुल ऐसे ही कि है। एक जगह भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, हम लोग इतने कामचोर हो चुके हैं, इतने लेजी हो गए हैं कि कहते हैं कि जब यार बाहर से मिलेगा तो घर में क्यों उगाएं, फिर उसके बाद कहते हैं खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हमें अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अच्छा बिल्कुल खाएं, ऐसा ही। अच्छा कोई सोचें। कोई भी प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व होती है कि आप अपने आप को पहले रिफॉर्म करें और देखें कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो जनाब, ये हमने प्लांटेशन से मुतालिक बात की, अब हमें ब्रेक लेना ना दिया। बाद जरा कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा, तो देखते रहिए राइज एंड शाइन, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद वापस। भाई आपने सैड कर दिया है। वेलकम बैक back. आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो बात कर रहे हैं शो पे डायबिटीज़ को लेके, और ये कि जब वज़न ज़्यादा हो जाए या आपका हेल्दी वेट नहीं हो, खैर उन्होंने तो मार्कर बहुत ही खौफनाक बता दिए कि 60 से नीचे, आप तो खैर 50 से नीचे। आपका मसला नहीं है। हाँ, आप तो लेकिन ठीक फिर भी मैं कहती हूँ मुश्किल ज़रा तो थोड़ा सा टारगेट बताएं। लेकिन स्टिल बात ये कि जब आपका वज़न की Lifestyle. और हेल्थ की बात आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वज़न जो है मुनासिब रखें, वरना डायबिटीज़ का जो है ना फुल केस जो है ना हो सकता है। तो इसमें मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो एफर्ट करते हैं, वेट लॉस करते हैं। मैं इसको इसने कनेक्ट करूंगी जुहेब, यही आप हम करेक्ट करना चाहती, connect मैं एक करना है। जगह करेक्ट कर रही थी हाँ, आप। सऊद जुबीरिया के घर गए हम न्यू ईयर के टाइम। तो न्यू ईयर पे गए और मैंने वहाँ देखा एक लड़की को। एक लड़की को? हाँ, दूर से देखा तो मैंने तो पहचाना नहीं, मेरे को बड़ी प्यारी लड़की आ रही है, साथ में जो है ना शबीर भाई लग रहे हैं।
शबीर जान किसके साथ है? मैंने कहा देखो ये मुझे इनकी कोई रिलेटिव हैं, कौन है। करीब जब आए तो अपनी फरीदा शबीर, आपने कॉल तो नहीं उनकी मिलाई थी बेगम। फरीदा साहबा को कि ये देखें किसी लड़की के साथ आ रहे बात हैं? है कि शबीर जान को तो मैं पहचान गई, लेकिन उनके साथ जो प्यारी सी लड़की चलती हुई आ रही थी मैंने उसको नहीं पहचाना। फरीदा शबीर इतनी प्यारी लग रही, इतनी स्लिम स्मार्ट, अच्छा सा। उस दिन तैयार भी ज़रा स्पेशल हुई, इतना झिलमिल मेकअप, अच्छा बाल बनाए हुए। आई वाज सो हैप्पी टू सी हर। और ये अप्रिशिएट करना चाहिए वो लोग जो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल। ख्याल करते हैं और वेट लूज करते हैं। आज हमारे शो पर फरीदा शबीर साहबा हैं, जो फेमस एक्ट्रेस भी हैं, और जैसे आपने बताया कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल करती हैं। और अब ये देखें ये विंडो में आ आगे चुकी बोली हैं। लड़की, अस्सलाम ये लड़की को वालेकुम, गुड देखें कितनी मॉर्निंग। प्यारी लग रही है। इस्लाम फाइनली मैं आप लोगों के साथ आ ही गई। क्या बात है, फरीदा क्या बात आपा, आपको फरीदा आपा कहना तो मतलब ये कुछ सूट नहीं कर रहा। अब ये तो मतलब फरीदा जी सही है, फरीदा फरीदा जी। जी या फरीदा नहीं, बात होगी। नहीं, यू लुकिंग सो नहीं नहीं, यंग ये एंड हमारा ब्यूटीफुल। नहीं बेटा, ये हमारा बहुत पुराना प्यार है। आप फरीदा आपा ही कहें तो अच्छा है। जो आपने कहा अभी कि मेंटेन करना होता है, हाँ ये ठीक है, मेंटेन करना चाहिए हर किसी को। तो ये फरीदा आपा, ये इतना जबरदस्त वेट लॉस, इतनी अच्छी लग रही है, आपने कैसे किया? वैसे तो मुश्किल ही होता है वेट लॉस, तो इतनी टेम्पटेशंस। मैंने कभी भी नहीं किया ऐसा कि मैं कर लूं। शबीर ने हमेशा किया है, वो बड़ी उनके विल पावर है, लेकिन मैं नहीं कर सकी। लेकिन सबको मैं बता चुकी हूँ, और शो पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो आपका आज वो है मौजू है, सब्जेक्ट है ये सारा डायबिटीज़ का। तो मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं ज़रा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी टेंशन से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि किस बात की टेंशन, अल्लाह ना करे आपको टेंशन हो भाई कोई। नहीं, टेंशन तो जिंदगी में चलती रहती है बेटा, अप एंड डाउन होती रहती है। तो वो मैं छोटी सी भी ले लेती हूँ, बड़ी सी भी ले लेती हूँ, तो जरा ज्यादा टेंशन बच्चों की हो लेती है ना, बच्चों की टेंशन लेती हैं आप। हाँ, सभी लोग जो माएँ होती हैं वो बच्चों ही की लेती हैं। मतलब शबीर भाई की टेंशन, अपनी टेंशन, नहीं, नहीं, नहीं। बच्चों पे या काम की टेंशन, कौन सी टेंशन आपको ज्यादा हिट करती है? बच्चों की करती है, बच्चों की। बाकी तो जिंदगी में सब चलता है, बच्चों की करती है। सही बात। और पढ़ाई और करियर, इन चीजों को लेके आप सोचते ही रहते हैं हर वक्त जहन में, बच्चे घर से निकले, किधर गए, कहाँ गए, पहुंचे, कब किधर वापस आए। गए, कहाँ गए, ये मैंने तुम्हें भी अक्सर देखा है। तो मैं यही कह रही होती हूँ, जब से देखा है, जब से जाहिर है हमारी शो के बाद जो मुलाकात है, मिलना जुलना है, तो वो सारी चीज़ें तुम हो गई, निदा हो गई, शाइस्ता हो गई, सारे लोगों से रोज़ ही इंटरेक्शन रहता था। मैं इतना शो पे जाती थी, और नादिया ने सबसे ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो कह रही थी मुझे तो आप नज़र भी नहीं आ रही थी। हाय मैंने चश्मा नहीं लगाया, हाय मैंने क्या नहीं किया कि आप फरीदा आपा। मैं सोच रही हूँ शबीर भाई के साथ कौन लड़की चली आ हाँ रही है। बिल्कुल सेम, मैंने यही कहा। सही, यही कहा, हाँ बिल्कुल। और मुझे तो एक्स्ट्रा केयरफुल होने से क्या होता है और फरीदा जी, अभी मुझे बताएं। निदा के सालगिरह में मिले थे, उसकी बर्थडे थी, तो वहां भी मुझे इसने डांट के कहा कि अब बढ़ना नहीं है, आगे नहीं बढ़ाना आपने वजन, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ऐसे ही रहिएगा। तो ये बहुत एप्रिसिएशन होती है इंसान की, नहीं करनी और बहुत चाहिए। अच्छा। जी फरीदा आपा, तो इसका जवाब नहीं कि जब हम कभी पतले होते हैं, वेट लूज करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको बस क्रिटिसाइज करना है, तनकीद करनी है कि हाय बीमार हो गई हो, कितनी कमजोर लग रही हो, एज ज्यादा लग रही है वेट लूज करने पे, वेट गेन कर लो, हाय देखो उम्र से डबल लग रही हो, इतना क्यों वजन चढ़ा लिया। हाँ, ये सब हुआ। मेरे साथ नादिया, लोगों ने कहा कि आपने कोई इंजेक्शन लगवाए, ये कराए, लेकिन ये समझे आपके मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब मेरी तबीयत खराब हुई, मई से ये स्टार्ट हुआ था मेरी तबीयत का, 4th-5th मई से, तो आप समझें कि उसमें डॉक्टरों ने जाहिर है मुझे हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, मेरी सारी सब चीजें करी, तो उसमें मेरा खुद ही वेट लॉस होता रहा। मैंने कोई ये नहीं किया कि कोई मेरे इंजेक्शन लगे हो, या मैंने कोई बहुत बेहतरीन डाइट की हो। क्रिटिसाइज तो लोग करते रहे, क्योंकि अचानक से हुआ था ना एकदम, और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मेरा अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद जो मैंने अपने शुगर को कंट्रोल कर रहा, डॉक्टर्स ने सब चीजें, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। और ये कि अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करना जरूरी है ना, तो वो कंटिन्यू बहुत जरूरी है ना। और आप यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ, नादिया भी और भी लोग, जब मैं खुद भी, सबसे बढ़ के मैं अपना आप बता रही हूँ कि जब मैं अपने पुराने कोई कपड़े पहन रही होती हूँ या कपड़े, तो वो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। ये नहीं जब मैं पहले भी कोई तैयार नहीं हो रही होती थी, सब हो रही होती थी, अब ज्यादा अच्छा लगता है। और फरीदा आपा, दर्दें खत्म हो जाती हैं बहुत ज्यादा कुछ। जी बेटा, आवाज नहीं आई। मैंने कहा दर्दें बहुत खत्म हो जाती हैं कि जी पहले हील पहनो तो जी पैर में दर्द, हाँ, कमर में दर्द, हाँ, ये सब दर्दें खत्म हो जाती हैं।
सारी दर्दें खत्म हो जाती हैं, आप आराम आराम से चढ़ रहे होते हैं, नहीं तो ये कि सांस फूल रहा होता है। मेरे साथ एक मेरा साथी है ना माशाल्लाह, शब्बीर जान, तो वो क्या इतने बात है। हेल्दी तो वो इतने हेल्दी हैं, तो अब माशाल्लाह से मैं जरा कम हो गई हूँ, वो जरा ज्यादा हो गए हैं। तो वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मैं कहती हूँ ये देखिए ये वजन है, और कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, सिर्फ वजन ज्यादा है। क्या बात है। तो मुझे बताएं, आपके साहब ज्यादा तंग करते हैं आपको, या आपकी बेटी ज्यादा तंग करती है? नहीं, बेटा करता है जो यूजुअली होता है। तंग से मुराद ये कि बेटा थोड़ा कम, और बेटी तो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, बहुत प्यारी, रिस्पॉन्सिबल, बड़ी मैच्योर है माशाल्लाह यशमीरा जो है। और एक्टिंग बताएं भी आजकल यशमीरा के क्या और आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मेरी तो अभी एक चल रहा है दामे मोहब्बत हमसे, और एक ARY से बदावा चल रहा है। दोनों ऑन एयर है और दोनों में बड़े अपोजिट हैं। एक में मैं बहुत खतरनाक सास बनी हूँ और एक में मैं बहुत अच्छी सास बनी हूँ और माँ बनी हूँ। तो दोनों ऑन एयर चल रहे हैं और अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे। मैं सिक्स और सिग्मा काम कम करती हैं आप, अपनी मर्जी से करती हैं काम, ऐसे नहीं जी कि जी, लेकिन नहीं, सिक्स सिग्मा मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और बहुत बैक टू बैक काम देता है, तो उनका कोई भी अच्छा काम होता है तो मैं रिफ्यूज नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं करती कम हूँ, ये है। और यशमीरा भी कम कर रही है प्रोजेक्ट्स? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। Selective अभी पढ़ाई पढ़ रही है ना, पढ़ाई अभी यूनिवर्सिटी चल रही है, तो जब यूनिवर्सिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो अच्छा कोई प्रोजेक्ट आता है कर ले। सही है। और मुझे बताएं कि शब्बीर भाई के बारे में तो ये है कि एक तो वैसे ही खवातीन बहुत पसंद करती हैं उनको, तो बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे नहीं, बताएं नहीं, कि कभी ऐसी सिचुएशन बहुत होती है? प्यार करती है खवातीन उन्हें। हाँ, यही बात है। तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई जो आपको अभी तक याद हो कि बहुत ज्यादा शब्बीर भाई भी अटेंशन उधर दे रहे हैं और आप उनको समझाना चाह रही हैं अपनी आंखों से कि जरा आराम से, अभी हम नहीं, तो वो पता है, वो अगर मैं उन्हें समझाना चाहूँ आंखों से कि आराम से, तो वो कहते हैं क्या कह रही हो, ये नहीं करूँ उसी के सामने, अच्छा ज्यादा बात ना करूँ, अच्छा ज्यादा फ्री ना हो। अच्छा, वही कह देते समझ जाते हैं। क्या बात है। हाँ, बस ऐसे समझ जाते हैं, बिल्कुल सही कहा नादिया ने, समझ जाते हैं, इसे पता है। लेकिन ये कि वो फिर उसके सामने बोलते जरूर है। अच्छा, फिर घर पे आके आप मुझे कह देती ना, आप मुझे इशारा कर दी, अरे कर तो रही थी इशारे। सही। अच्छा, और ये फरीदा आपा, एक शब्बीर भाई के लिए ना एक इम्प्रेशन है कि जिनको बहुत गुस्सा आता है, हालांकि हमने हमेशा उनको हंसते हुए देखा है, मजाक करते हुए देखा है, लेकिन एक परसेप्शन, वो एक गलत परसेप्शन है या वाकई गुस्से वाले हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गलत है ये, आप सब लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उनसे तो इतना लोग खुश होते हैं। मैं इतना नहीं, लेकिन मैंने उनसे ये सीखा है, क्योंकि वो सेट पे होते हैं, इतना सबको हंसा रहे होते हैं, और सीन में होते हैं तो हंसा रहे होते हैं। मैं अभी दोनों ड्रामे उनके साथ किए हैं, तो मैंने उनको ये कहती थी, चुप रहा करें, हम लोगों को तो काम करने दिया करें, आप एक कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, आप अपना मूड चेंज कर लेते हैं। हम लोग हंस रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा शोखियां करते हैं, जिससे कहना चाहिए, और सबको ये हंसाते हैं। एक गलत परसेप्शन है, क्योंकि हमने भी गलत हमेशा शब्बीर भाई को तुम भी हंसते हुए जानती देखा हो। है, अरे इतना मजाक करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताएं कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट है इस फील्ड में? क्योंकि बहुत से सीनियर्स से भी हमारी बात हुई, वही कहते हैं कि नहीं, सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है आजकल, और यंगस्टर्स आते हैं, वो टिकटॉक से आते हैं या फिर सोशल मीडिया से आते हैं और आकर स्टार बन जाते हैं। नहीं, वो आते हैं, लेकिन हम लोगों से वो कुछ सीख लेते हैं। हम हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे अब मैं भी कहीं जाती हूँ, तो ये जो भी लोग होते हैं, बच्चे मुनीब हो गए, ये नादिया हो गई, और भी आयजा हो गई, सारे लोग जो हैं, हम जो बड़े लोग होते हैं, जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, मिलते हैं, उठ के मिलते हैं, तो यही रिस्पेक्ट है। ये थोड़ी होता है कि घर पे ले जाएं अपने और बेड पर आराम से सुला दें और फिर चाय दे दें। ये रिस्पेक्ट बस ऑन द स्पॉट जो भी हो रही है, आना, सलाम करना, ये वाकई यही रिस्पेक्ट है। और तंग ना करना, कोई टेंट्रम थ्रो ना करना, और अब तो बच्चे और भी बड़े कॉन्शियस हैं। हाँ, बिल्कुल, बच्चे बैठे होते हैं, तो अभी जो भी है, उमर शहजाद हैं, इन्होंने मेरे साथ काम किया, अगर वो बैठे हैं और मैं आई हूँ, आप आए यहाँ बैठ जाए, यही तो रिस्पेक्ट है, और क्या है। और बहुत से सीनियर्स को हमने देखा कि बड़ी मुश्किल हालात से, कसम पुरसी की हालत में, उनकी मतलब इलाज के पैसे नहीं है, तो आप क्या कहेंगे नए आने वालों को कि पैरेलल इनकम होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट्स यहाँ पर डिले हैं? जी जी, ये सब होने चाहिए। ये देखिए, सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये सब होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। बाकी ये कि अभी मैं तो ये नहीं कहूंगी
क्योंकि जब मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों कहूँ। हाँ, लेकिन होना चाहिए। लेकिन और जो दुख होता है कस्बापुरसी देख के में- ऐसे कुछ दुख लोगों को होता है कस्बापुरसी में। हमें सबको, सब वन टू ऑल जितने लोग हैं, जो भी जानते हैं लोग कि ये कस्बापुरसी में है, ये परेशान है और इन्हें नीड है, तो हमें सबको हेल्प करनी चाहिए, सबको। सही बात सबको है। उनकी तरफ फरीदा आपा, ये बताइए जो आजकल सोशल मीडिया पे होता है कि किसी की बात को पकड़ लेना, अभी सबा फैसल की भी बातें जो थी उसको उनको बड़ी वायरल हुई, उन्होंने अपने लिहाज से बताया, कुछ बातें वैसे थी भी, वैसे काफी लोगों को कुछ स्ट्रेंज भी लगी, तो उसके ऊपर मीम्स बनना, सीनियर एक्टर्स बेटा का जी, मजाक जब उड़ाना, इंटेंशन होती मजाक है ना उड़ना। सब बातों की। हम लोग शो पे बैठते हैं तो हम लोग शो पे, आपने माशाल्लाह इतना एक सक्सेसफुल शो किया, सब एक आपको भी पता है, आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी की हैं जो बिल्कुल कोई भी चीज हमारी फेक नहीं होती थी, और हम बैठे होते थे, अपनी बातें करते थे। बल्कि अब हम ये सोचते हैं कि हम क्यों अपने चीजों को डिस्कस करते थे, लेकिन हम सब चीजें सच बोल रहे होते थे। तो उस सच में किसी चीज में कुछ ऐसा, उसको लोग गलत ले रहे होते हैं। हमारी कहने की और आपकी पूछने की इंटेंशन गलत नहीं होती, कुछ और होता है, लोग लेते हैं उसको जिस हिसाब से लोग होते हैं ना, वो उस हिसाब से ले लेते हैं। नहीं, और ये होता है कि निदा के शो पे जाते हैं तो एक कैजुअल एक्सपीरियंसेस सब शेयर करते हैं, लेकिन आप वहां से आप कुछ बात करें तो वो एक बहुत बड़ा मसला भी बन जाती है। तो आप जाती रहती हैं, अब आप थोड़ा घबराती हैं क्या बात करते हुए, या कहती हैं जाने दो? नहीं, मैं बहुत अब एहतियात से करती हूँ थोड़ा, कभी कभी नहीं भी करती जानी, लेकिन कर लेती हूँ बहुत एहतियात से कि हाँ, मुझे इतने सारे लोग जद में आ रहे हैं, कहीं मैं ही ना आ जाऊँ। मैं इतना शो पे जाती हूँ सुबह शाम, इसलिए। और बीच में तो मैंने अपनी तबीयत की वजह से कम किया हुआ था। अब वो लोग जब भी मुझे कोई भी बुलाता है तो मैं भाग के आती हूँ, जिस तरह तुम्हारे पास आई हूँ। और कुछ लोगों के सीरियसली प्यार होते हैं, ये पुराने प्यार होते हैं। अभी इस शो का, इस चीज की कोई बात ऐसी नहीं है। मुझे इतना जरूरी सारे काम थे आज, लेकिन बिकॉज ऑफ नादिया, और नादिया ने मुझे मिल के कहा था, खबरदार आप अगर शो पे नहीं आई तो। बिल्कुल, और आगे मैं खुश हो गई। अब मुझे बताएं फरीदा आपा कि ये वेट मेंटेन रखने के लिए, कि चलो लूज हुआ, उसको मेंटेन रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान फिर गेन भी कर लेता है वापस। अब क्या करेंगी? 73 या मेरा कुछ ऐसे था, और अब मेरा 62 हुआ हुआ है। तो हाँ, तो ऐसा है कि मैं यही सोच रही होती हूँ, और यकीन मानो जब से सब लोग जो भी कहते हैं, बशमूल आपके, तो मैं अब फिक्र में आ गई हूँ कि यार कहीं, क्योंकि अब मैं खाने लगी हूँ ना, अब तो मैं हॉस्पिटलाइज भी नहीं हूँ और वो डाइट पे भी नहीं हूँ। तो लेकिन मैं अब फिर से, मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है इस बारे में कि मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, ताकि मेरा वही मेंटेन रहे। एक दो जो आता रहता है 1-2 किलो आगे पीछे, तो ये ना आए। अब मुझे बताइए कि ये आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर, कोई ऐसा कैरेक्टर अभी है कि आप मुझे ये जरूर करना है, ये कैरेक्टर, वो नहीं किया? चंदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, हर वक्त तो मुझे बुरी सास बना देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये चाहिए कि मैं बहुत अच्छी सी सास बनूं, बहुत अच्छी सी माँ बनूं, चीखना चिल्लाना कम करूं, जो मैं हूं वो करूं। क्योंकि मैं कभी कभी जब शूट कर आ रही होती हूँ, तो फिर मेरे को सब कहते हैं, ओ हो ये जरा सा भी डांटो ना। हाँ भाई, आप करेक्टर करती हैं ना, तो यही आ गया आप पे, आप करेक्टर करती हैं तो यही सब कुछ आ गया ऐसे। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि और आप ऐसी माँ थी कि जो बेटे के आगे खाना लेके कि बेटा खा लो, ये दुलुक में खा लो, ये मुझे लगता है ऐसी होंगी आप। बिल्कुल हैं भी। हाँ हूँ, अब वो जरा करते हैं, कहते हैं आगे से मैं बच्चा नहीं हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ यार, वो ये तो सही कह रहा है, बच्चा नहीं हूँ, दोनों कहते हैं। अच्छा फरीदा आपा, आपने बिजनेस भी शुरू किया था, सैलून, आई रिमेम्बर, बड़ा सक्सेसफुल सैलून। हाँ, वो अभी चल रहा है या आपने भी छोड़ दिया? केरला का मेन सैलून है हमारा, शैब से, तो शैब्स मैन सैलून, शबीर जान। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर। तो उसमें मुझे बिजनेस का बताएं कि बिजनेस में क्या मसाइल होते हैं? सेलिब्रिटीज जब अपना बिजनेस करते हैं तो हमें क्या मसले आते हैं ज्यादा शदीद? मसले तो आते हैं। एक हमने यहाँ बुखारी पे भी खोला था, वो हमने कोविड की नजर हो गया, खैर। लेकिन मतलब इस तरह आते हैं कि जब आपके पास आपके जो हेल्पर होते हैं ना, वो सही ना हो, और काम पे अपने जाना पड़ता है। अगर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं चली जाती हूँ, शब्बीर की नहीं होती तो शब्बीर जाते हैं। और जैसे वो रिकॉर्डिंग से फारिग होते हैं तो जाते हैं, जाना जरूर चाहिए। और आपके पास ऑनेस्ट लोग हों, अच्छे लोग हों, तो कारोबार पे तवज्जो दें तो चलता रहता है। घर के सारे अकाउंट्स आप संभालती हैं, यानी पैसे शबीर भाई आपको देते हैं, ये करो भाई जो मैनेज करना है, ये पैसे हैं इतने?
یا نہیں وہ کہتے ہیں میں خود کروں گا؟ نہیں میں کرتی ہوں, مطلب آپ کو ہیلپنگ ہینڈ بہت ضروری ہوتے ہیں نا, ہم لوگ ورکنگ جو لوگ ہیں تو یہ سب ان کو بھی ایک مینٹین کرنا, ان کے کام کرنا, کوکنگ میں کر رہی ہوتی ہوں خود ہی. اچھا فریدہ آپا, اب آپ بتائیں ایک بڑا ضروری سوال, شبیر بھائی کو جب آپ کو ایک رومانٹک ایکسپریشن, یہ مطلب کہ ایک رومانٹک ایوننگ, کیا آپ اس کو کیسے پلان کرتی ہیں ایک رومانٹک ایوننگ ہو جائے ہسبینڈ کے ساتھ, اس کو آپ کیا کرتی ہیں آپ شبیر بھائی کے لیے؟ میں تمہارا سوال سمجھی نہیں, وہ رومانٹک یا میں؟ نہیں آپ اگر کوئی چلیں وہ بھی کیسے, اگر آپ کو کوئی رومانٹک جیسچر کچھ آپ کے لیے اسپیشل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں نا, تو پھر کیسے؟ مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ پلیز ہم رومانس کرتے ہیں, ہم رومانٹک ہوتے ہیں تھوڑا. میں آپ کو پیار میں کہہ رہی ہوں, اچھا پیار میں, وہ بالکل رومانٹک نہیں ہے. رومانٹک نہیں, ہائے اللہ کہاں پھنس گئے فریدہ آپا, کہاں پھنس گئے؟ ایسے ہی سر, شبیر پلیز آئی لو یو, ہاں فریدہ کوئی کام ہے, ایسے کرتے ہیں. تو پھر آپ ان کے لیے اسپیشل کیا رومانٹک کس طرح کرتی ہیں, کوئی گفٹ کچھ اسپیشل کیا پلان کرتی ہیں؟ یہی تو بتا رہی ہوں کہ میں انہیں کہتی ہوں نا جب رومانٹک انداز میں کہ شبیر آئی لو یو, تو وہ مجھے آگے سے فوراً ایسے نیچے لا دیں, کہیں گے اچھا کچھ کام ہے آپ کو بتائیں, جلدی سے کام بتا دیں. اتنی پریکٹیکلٹی آ جاتی ہے, صحیح بات ہے. ہائے اللہ فریدہ آپا, سارے ایموشن دھرے کے دھرے رہ گئے, چھوڑو میں کوئی اور بات کریں گی. ویسے وہ کبھی کرتے بھی ہیں نا کچھ, انہیں کہو کہ دیکھیں میں تیار ہو گئی ہوں, کیسی لگ رہی ہوں, اچھا آپ تیار ہو گئے, میں مجھے لگا وہی کپڑے پہنے ہیں ویسے ہی ہیں, ایسے. صحیح ہے, بہت شکریہ فریدہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ لوگوں کا بھی شکریہ, مجھے اچھا لگا آپ سب سے بات کرنا. بہت خیال رکھیے گا فریدہ آپا, ہمیشہ ایسی ہنستی مسکراتی پیاری سی تو ہیں, ہمیشہ ایسے رہیے گا, بہت اچھی لگتی ہیں, شی از سچ اے پازیٹیو پرسن. ہم اتنے یقین کریں, ہمارے ماشاءاللہ ان کولیگز میں سے, ان بڑوں میں سے اتنا ہم ان سے مشورے, گھر کی باتیں, بچوں کی باتیں, رشتوں کے مشورے, سب ہم فریدہ آپا سے آلویز. اور ان کے وہ ہیں دونوں میاں بیوی, ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہتے ہیں, آلویز ویلکم, کھانے کھلا رہی ہیں, بلا رہی ہیں, سب کو اتنی مہمان نواز, بہت پیارے لوگ. کیا بات ہے. تو شبیر بھائی اور ہماری فریدہ, بڑی زبردست ہماری بات چیت رہی. اچھا اب کلوزنگ کرنی ہے ہم نے, آپ سے ملاقات ہوگی, پھر اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے. نادیہ اور زہیب کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اللہ حافظ.